السلام علیکم، میں ہماری علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل۔ اون شیخ کی رجب بٹ کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی باتیں اور ان باتوں کو جان بوجھ کر کیا گیا ایسی پوسٹ کو وائرل کروایا جا رہا ہے جس میں اس کے خلاف باتیں کی گئی ہیں۔ میں اسے اس قابل ہی نہیں سمجھتا ہوں۔ ایمان نے گھر جانے کے بجائے سوشل میڈیا پر رجب بٹ کے خلاف جو ہے وہ محاذ کیوں اس وقت بنایا اور کیوں چیزوں کو وائرل کروا رہی ہیں؟ کیا رجب بٹ بیوی کے حقوق پورے نہیں کر رہا تھا؟ اون شیخ نے نازیبا ویڈیو کیوں لگائی ہے؟ کیوان سلطان کی پہلی ویڈیو یعنی کہ پہلا ولاگ رجب بٹ کے ساتھ آئے گا یا پھر ایمان کے ساتھ اصل کہانی کھل چکی ہے؟ اصل معاملہ کیا ہے وہ تو بہت اچھے سے پتہ چل چکا ہے۔ آج کی ویڈیو میں صرف بات کرتے ہیں۔ ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو اپنے آخر تک ضرور ملاحظہ فرمانا ہے۔ اون شیخ نے ایک بار پھر دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں، بار بار دھمکیاں، ہر بار دھمکیاں، اور لوگوں نے اسکرین شاٹس لینا شروع کر دی ہیں۔ دھمکیاں دیتے ہوئے پن کرنا شروع کر دیے کامنٹس۔ میرے پاس وہ ثبوت ہیں کہ کوئی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ آخر یہ ثبوت کیا ہیں؟ یہ کون سے ثبوت ہیں؟ یہ جو ایک تھوڑی سی شادی چلی تھی جس میں تھوڑا عرصہ ایمان وہاں پر رہتی ہیں، تو کیا وہ وہاں پر رہنے گئی تھی یا ثبوت اکٹھے کرنے گئی تھیں؟ اب یہ سوالات ہیں، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا پروپیگنڈا ہے؟ کیا ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے یہ شادی کی گئی تھی؟ اس حوالے سے رجب بٹ کے قریبی دوست نے انکشاف کیا ہے۔ رجب بٹ اور ایمان فاطمہ کا معاملہ اب ایک جذباتی اور قانونی جنگ آپ سب کو پتہ کہ بن چکا ہے۔ اس جنگ میں سب سے زیادہ فعال اور جو متنازع کردار ہے وہ ہے اون شیخ صاحب کا۔ ایمان فاطمہ کے بھائی ہیں، سب ان کو بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ ایک بار پھر سے انہوں نے ٹک ٹاک لائیو جو ہے وہ شروع کر دیا ہے۔ ایک بار پھر سے انہوں نے مجھے تو نہیں پتا تھا، آپ میں سے کسی کو پتا ہوگا، وہ بہت بڑے سٹار، بہت بڑے سنگر ہیں، اور ان کی بہن آ کے بتاتی ہیں کہ جی یہ بہت بڑے سنگر ہیں اور پتہ نہیں کتنے سالوں سے وہ سنگنگ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی تصویریں لگائیں اور نیچے پھر جب لوگوں نے لکھا تو اس پر انہوں نے رجب بٹ کے بارے میں کافی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، یعنی کہ ایک بار پھر سے اپنا ٹک ٹاک لائیو چمکانے کے لیے بہن اور ان کے جو شوہر ہیں، میں شوہر ہی بولوں گی، ان کا سہارا لیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ہر بات پہ جہاں پہ رجب بٹ کو ٹانٹ مارا جا رہا ہے، اپنے یوٹیوب چینل کو بھی سامنے رکھا جا رہا ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں، پہلا ولاگ آنے والا ہے۔ اچھا جی، سب سے زیادہ آپ کو پتہ یہ فعال ہے، ایک وقت تھا جب اون شیخ نے کھلے عام کہا تھا کہ اب میں سب کچھ کھول کے رکھ دوں گا، میرے پاس بڑے ثبوت ہیں، میں دنیا کے سامنے لے کر آؤں گا، کوئی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، پھر خاموشی ہو گئی۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس پورے کیس میں اون شیخ کا کیا کردار ہے اور اس کی وجہ سے صلح کی راہ جو ہے وہ کیوں اس میں اتنے روڑے اٹک رہے ہیں، کیوں ہر بار جب اون شیخ کی غلطیوں پر عوام ان کو ٹرول کرتی ہے تو ان کی بہن ایمان فٹافٹ سے آ جاتی ہیں ان کی ڈھال بننے کے لیے۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ جب آپ کے میاں کو پھینٹی پڑ رہی تھی کراچی میں تو آپ نے ایک لفظ نہیں لکھا تھا، لیکن اس وقت دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کی ڈھال بنے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور رجب بٹ کو گندا کر کے اپنے نمبر ٹانگ کے جا رہے ہیں۔ یہ لوگوں نے لکھا، میں بھی اپنی اوپینین نہیں دے رہی، اوپینین اپنی آگے چل کے دوں گی۔ اون شیخ اس وقت رجب بٹ اور ایمان فاطمہ کے تنازع میں سب سے زیادہ فعال ہیں۔ پہلے مرحلے میں اون شیخ نے رجب بٹ پر شدید الزامات لگائے، لائیو آ کر کہانیاں سنائیں۔ اب رجب بٹ کی اصلیت میں دنیا کے سامنے رکھوں گا، ہمارے پاس ثبوت بھی ہیں۔ ان کی والدہ نے بھی کہا کہ وقت آنے پر ہم ثبوت دنیا کے سامنے رکھیں گے۔ لوگ بڑی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے کہ اون شیخ کوئی بڑا انکشاف کریں گے، مگر اچانک انہوں نے لائیو ہی منسوخ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق بھاری دباؤ تھا، سوشل میڈیا پر ان کو کافی گالیاں پڑ رہی تھیں۔ پھر انٹری ہوتی ہے علامہ آصف الوی صاحب کی، معاملہ ٹھنڈے پڑنے جا ہی رہے تھے کہ ایک بار پھر ویڈیو لیک شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ کہانی جو ہے وہ یہ ہے جو بتائی جا رہی ہے کہ اپنے والدین کی عزت ہر بندہ بولتا ہے کہ ہم نے اپنی والدین کی عزت کرنی ہے۔ اب والدین اگر کسی لڑکی کو بیاہ کر لے کر آئے ہیں، چلیں آپ ساس سسر ہونے کے ناطے ان کی عزت نہ کریں، کہ انسان ہونے کے ناطے تو عزت کرنا بنتی ہے۔ تو لوگوں نے لکھا کہ جی ایسا کوئی مطالبہ نہیں تھا کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ میں اپنے چاہتا ہوں کہ میری بیوی میرے والدین کی عزت کریں، تو دنیا کا ہر بچہ چاہے گا لڑکی ہو لڑکا ہو کہ ان کے والدین کی جو ہے جو بھی رشتہ جوڑا جائے عزت و تکریم کرے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ رجب کو سوشل میڈیا پہ ایمان کے گھر کے کسی بھی بڑے ممبر کے بارے میں بدتمیزی سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، نہ ان کی والدہ کے بارے میں رجب بٹ نے بدتمیزی سے بات کی ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو نہ ہی ان کے ماموں وغیرہ کے بارے میں رجب بٹ کی جانب سے یا ان کی فیملی کی جانب سے کوئی بدتمیزی سے بات کی گئی ہے۔ اگر ان کے پاس ایسا کچھ رجب کا ہوتا تو کیا لگتا ہے انہوں نے وہ سوشل میڈیا پہ نہیں لے کر آنا تھا؟ وہ تو اتنے عرصے سے کھیل رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم سوشل میڈیا پہ اس فیملی کو گندا کر دیں اور ہم رجب فیملی بن جائے۔ شکر کریں اون شیخ نے اپنے جو چینل کا نام رجب فیملی بلاگ نہیں رکھا۔ اب جمعے کی ٹک ٹاک لائیو پر اون نے رجب کی ایسی ویڈیو پر ری ایکشن دیتے ہوئے اسے کتا بولا۔ اس نے اپنے گفٹر سے لائیو کال پر بات کی، اس شخص کے ساتھ جو خاتون لائیو پر موجود تھی، اس نے رجب کی والدہ کو
मैं अब क्या लिखूँ बोलूँ जो लिखा हुआ है। और रजब को उन्होंने कुत्ता बोला, जिस पे ऑन मुस्कुराया और मुंह पर उंगली रखी। मौसूफ ने कहा, यहाँ नहीं बोलें जहाँ आपको गाइड किया गया है, वहाँ जाकर बोलें। आपको जो गाइड किया गया आपको याद है। साथ ही में ऑन ने बोला कि जी कुत्ते भौंक रहे हैं, मैं कोई नई कंट्रोवर्सी नहीं चाहता, वरना मैं कुछ बोलूँ ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। बंदा पूछे, भाई आपने अपने बिनोई को कुत्ता और उसकी माँ को इस तरह से आप बोल दिया है, बाकी बचा क्या है। ईमान ने भी एक पोस्ट रिपोस्ट की जिसमें स्कॉलर अपनी वालदा को कैसे बीवी को समझाने से जवाब देता है कि जी वो बता रहा है कि बीवी में ज़िम्मेदारी है, मैं इसे समझा सकता हूँ। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि अगर कोई आपके पेरेंट्स को, अगर आप की फैमिली को, ठीक है, कोई भी आपके वालिदैन की पूरी दुनिया में कोई भी इंसान इस तरह से बेइज्जती करे और इस बात पर नाराज़ नहीं हो सकते, क्या आप उसको नहीं समझा सकते, तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ये बड़ी अजीब सी बातें, ये बातें बहुत आगे तक जाएंगी, ये बातें बड़ी गलत हैं। इस पर रजब भट्ट के पीछे लोग इस वजह से पड़ चुके हैं इस वक्त, क्योंकि रजब भट्ट के बहुत सारे मामला एक साथ ही शुरू हुए हैं। ये दोनों इंतज़ार कर रहे थे इस वक्त का, और जैसे ही वक्त इनके मुताबिक आया इन्होंने चौका मारा। तो सबूत हैं, तो मैं तो ये कहूँगी सबूत आप दिखाएं, ताकि अगर जो आपके पास सबूत हैं वो इतने अच्छे हैं तो हम भी आपके हक़ में बात करें, हम भी बोलें, हम भी आपके साथ खड़े हों कि आपके साथ इतनी कौन सी ज़्यादा ज़्यादतियाँ हो गई हैं कि आपके पास कोई इतने बड़े सबूत हैं कि खुदा ना खास्ता ऐसा क्या कर दिया है कि आपके पास वो सारे सबूत मौजूद हैं, तो आप वो अदालतों में तो नहीं दिखाएंगे। क्योंकि जैसे ही आपको कोर्ट का पहला नोटिस मिलता है तलाक का, आपने कहा जी मेरा और मेरे बेटे का क्या कसूर था, तो आपको ये कसूर नज़र क्यों नहीं आ रहा जो ऑन कर रहा है, जो आपकी वालदा कर रही है, जो आपकी फैमिली कर रही है, जो आप खुद कर रही हैं। ये कसूर नहीं है तो और क्या है। घर इस तरह से नहीं चलाए जाते कि किसी को आप अपने आप से बदजन कर लें, किसी की माँ बहन बेटी को आप जो है गालियाँ दें, लाइव में बैठ के आप जो है क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये सबूत बिल्कुल आपको सामने लाने चाहिए। हम चाहते हैं कि सबूत आएँ और हम भी आपके हक़ में बात करें, हम भी फिर आप अगर सच्चे हैं तो हम आपके सच का साथ दें। लेकिन अभी आपके सच्चों की हमें कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं। मैं अब आप क्या मतलब कहानी बताऊं, आप सबको याद होगा, अभी कल ही की बात है, इन्होंने कुछ चीज़ें शेयर की हैं। इन्होंने लिखा है कि जुल्म के आगे डट जाओ, किसी ने लिखा है, इन्हीं की कोई बंदी होगी जिन्होंने इनके यूट्यूब चैनल का जहाँ पे इन्होंने लिंक दिया हुआ है कि जुल्म के आगे डट जाओ, कीप स्ट्रॉन्ग, फाइट फॉर द जस्टिस, अल्लाह आपका साथ दे। वो नीचे लिखते हैं, आई विश टू बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू रिस्पॉन्ड इफ़ समवन डिसरिस्पेक्ट्स माई फैमिली स्पेशली माई सिस्टर। अच्छा सही है, जुल्म के आगे खड़े हो गए, जुल्म के आगे खड़े। और नीचे उन्होंने अपना जो है ऑन व्लॉग का उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है, साथ साथ वो कहते हैं स्टे ट्यून, जल्दी आने वाला। फिर उन्होंने पिन किया हुआ अपनी तस्वीर के नीचे, रजब भट्ट नहीं बन सकते भाई आप कभी, तो कहता है जी बनना भी नहीं चाहता। आगे से हंसना शुरू हो गया। कोशिशें तो आपकी वही हैं, कभी डाला ले लेते हैं, कभी साथ रजब भट्ट की तरह अपने कज़िन्स को लेकर चलना शुरू कर देते हैं, कभी आप साथ जो है, उसने कहा कि सिक्योरिटी के लिए बड़े बंदे रखने पड़ते हैं, तो आपने वीडियो बना के डाल दी कि आपने जो है एक बंदा हायर कर लिया, तो आपको किस चीज़ की सिक्योरिटी की ज़रूरत है, लोगों ने लिखा है। खैर ये जो हरकतें हैं, इसके बाद आप मुझे बताएं कि आपको लगता है कि ये शादी चल पाएगी? आपको क्या लगता है ये जो हरकतें कर रहे हैं किसको जेन्युइनली इफ़ेक्टेड है, कौन, और कौन सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया पर अपने आप को सिंपैथी गेम के लिए और व्यूज़ के लिए खेल खेल रहा है? ज़रूर बताएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।